و تعالیٰ کے عذاب سے نجات پائے اور ثواب اور رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب صبر کی کئی اقسام ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنا اور اس کو بغیر شکوے و شکایت کے اس پر اس کی اطاعت کرنا اور صبر کرنا، اور حرام چیزوں سے رک جانا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کرنے سے، کھانے وغیرہ سے، حرام چیزوں سے رک جانا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ اب جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو عبادت میں ہی محو رکھتا ہے، اس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا۔ ان کے فاصلے کی بات کی جائے تو ان میں سے ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، ان سے صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 600 درجات عطا کرتا ہے، جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کو 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے مصیبت کے وقت، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور اگر وہ جب مصیبت اس کو آئے تو جب میری مخلوق سے مدد مانگے تو میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مجھ سے سوال جو کرے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ آج معاشرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے مخلوق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے، مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور ان پر صبر کرنا بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی اس کو رنج و الم نہ ہوا، یعنی اس کو کوئی مصیبت نہ آئی 40 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی شکوہ شکایت۔ کہ حدیث شریف میں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار شخص وہ الحمدللہ کہہ رہا ہو تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس قول کا عرض کرتے ہیں کہ تیرا بندہ الحمدللہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی، یعنی اس کو صحت عطا کی، تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے، کوئی بیماری ہو، تو ہمیں شکوہ شکایت کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں وغیرہ کرنی چاہیے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی تھے، انہوں نے 50 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو 50 سال عبادت کی ہے، میں نے جب گناہ کوئی نہیں کیا تو بخشا کس چیز کو گیا، میں تو بخشوایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری 50 سال کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت زیادہ ہے، کہ تو نے ایک یہ شکایت کی ہے، تو نے 50 سال کی عبادت کو خسارے میں، یعنی کہ 50 سال کی عبادت اب ضائع ہو گئی، یعنی کہ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے اور جس عبادت پر وہ ناز کرتے تھے تو وہ عبادت ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔
اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا صدق اور کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے، کہ وہ بندہ دل میں صدق رکھتا ہے یا کذب، یہ سب مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی یا خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر مصیبتوں میں فریاد و فغاں یعنی کہ شکایت وغیرہ کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ کہ جب مصیبت اس کو نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے، مصیبت وہ صبر کر رہا ہے، لیکن جب اس کو واقعی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کی شکایت کرتا ہے، تو وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ علم اس کا بیکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی